وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 to 152. لفظی ترجمہ. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے واسطے وجہتن ایک جانب ہوا وہ مولیہا رخ کرتا ہے اس کی طرف فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ الخیرات نیکیوں میں اینما جہاں کہیں بھی تکونوا تم ہوگے یأتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً سب کو. ان اللہ بے شک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ شطر طرف مسجد الحرام مسجد حرام کے. وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ اور جہاں کہیں کنتم تم ہو فولو سو کر لو وجوہکم اپنے رخ شطرہ اس کی طرف. لئلا تاکہ نہ یکونا رہے للناسی لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی دلیل الا مگر الذین جو ظلموا بے انصاف ہیں منہم ان میں سے فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے واخشونی اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ اور اس واسطے کہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون سیدھی راہ پاؤ. کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں ہے یتلو پڑھتا ہے علیکم تمہارے آگے آیاتنا ہماری آیتیں ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو ما جو لم نہیں تکونو تم تھے. تفسیر آیت نمبر 148.
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت میں کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہے، یعنی اپنی زندگی میں ہر شخص کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کے گرد وہ گھومتا ہے۔ تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، تمہارا زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کے گرد وہ گھومتا ہے اپنی زندگی میں، وہ کچھ بھی کر رہا ہو اس کا خیال پلٹ پلٹ کر بار بار اس اپنے سینٹر آف لائف کی طرف، اس مرکز کی طرف، اس نقطے کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے۔ ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ کچھ بھی کرتے ہوئے، اپنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے میرا خیال کس طرف جاتا ہے بار بار، یا جب میں فارغ ہوتی ہوں تو کس طرف دوڑتی ہوں، جب میں ریلیکس ہونا چاہتی ہوں تو کیا اٹھاتی ہوں، کیا پکڑتی ہوں۔ یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا سینٹر آف لائف قرآن ہوتا ہے، ان کی زندگی میں قرآن اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ پلٹ پلٹ کر ان کا دھیان ہر وقت کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ قرآن کی طرف۔ میں اپنا یہ کام ختم کر لوں پھر قرآن کی تلاوت کروں گی، پھر قرآن کا وہ سورت سمجھ کے پڑھنی ہے، پھر قرآن کا لیکچر اٹینڈ کرنا ہے، پھر قرآن کا حفظ کرنا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا دھیان کس طرف ہوتا ہے؟ اچھا فارغ ہوتے ہیں، ریلیکس ہوں گے، موبائل پکڑ کر ریلیکس ہوں گے۔ تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہے۔ کچھ لوگوں کی اولاد ہی ان کا سینٹر آف لائف ہوتی ہے کہ وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن ان کی سوچ کہاں چل رہی ہوتی ہے؟ اپنی اولاد کے ارد گرد چل رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کوئی بھی چیز کسی کا بھی سینٹر آف لائف ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سینٹر آف لائف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمیں پلٹ پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف جانا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ بندہ مومن ہر وقت نیکیوں کی تلاش میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے رب کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی راستے پر چلا جا رہا تھا، اس سے شدت کی پیاس لگی، اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ اس میں اترا اور پانی پیا، پھر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے، یعنی کیچڑ چاٹ رہا ہے، اتنی اس کو پیاس لگی۔ اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگ رہی ہے جیسی کہ مجھے لگ رہی تھی۔ وہ پھر کنویں میں اترا، اب اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا تو اس نے کیا کیا، اپنا موزہ ہی اتارا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا اور کتے کو پانی پلایا، یعنی اپنے موزے کو منہ سے پکڑ کر باہر لایا بھر کر پانی سے اور پھر اس سے کتے کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر ملے گا۔ یعنی یہ اس چھوٹی سی نیکی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو بخش دیا۔ کیا کیا اس نے؟ کتے پر رحم کھایا، کتے پر ترس کھایا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی، میں تڑپ رہا تھا، اسی طرح یہ بھی تڑپ رہا ہوگا، اور پھر دوبارہ کنویں میں گیا، اپنے موزے سے پانی بھر کے لایا اور اس کو پلایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ کس لیے ہٹا دیا؟ کہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچائے گی، لوگوں کا راستہ روکے گی،
یا کوئی گزرے گا تو اس کو لگ جائے گی، اس کو چوٹ لگ جائے گی، تو اس لیے اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا خلوص دیکھتے ہیں نا، کہ وہ نیکی اس نے کس نیت سے کی ہے، کس خلوص سے کی ہے، کس محبت سے کی ہے، کس ہمدردی سے کی ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنی ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے۔ اب ہماری بھی زندگی کا مقصد کیا ہو کہ ہم نیکیوں میں دوڑ لگا دیں، یہی ہونا چاہیے ہماری بھی زندگی کا مقصد۔ فاستبقوا الخیرات، جو میرے اور آپ کے رب نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہے، لیکن تمہاری توجہ کس طرف ہو؟ تم کس طرف متوجہ ہو؟ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اس کو خوش کرنے کے لیے تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دو، اور اس دوڑ میں پھر ایسے ہی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا، جو موقع ملے کر گزرنا ہے نیکی کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینما تکونوا یأتکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوگے، جو کچھ بھی کیا ہوگا، اللہ تمہیں لے آئے گا اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں پلٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی کو بہترین بناؤ، بامقصد بناؤ۔ جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانے کی تیاری کرو، اس دنیا میں خوب ساری نیکیاں جمع کر کے لے کے جاؤ، تاکہ اس روز تم اپنے رب کو خوش کر سکو۔ اس روز اس سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ جب بلاوا آئے گا تو تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا، اور اس قیامت کے روز وہ سب کو اکٹھا کر لے آئے گا، اور پھر سب کو اس کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، دیے جائیں گے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا وقت، میری اور آپ کی جان اور مال اور تمام صلاحیتیں کس طرف لگنی چاہیے؟ اللہ کے راستے میں لگنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں لگنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہیں۔ کیا کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو نماز کے لیے اپنا رخ تمہیں کہاں کرنا پڑے گا؟ مسجد حرام کی طرف ہی، اللہ کے گھر کی طرف ہی کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے تاکید کی گئی اسی بات کی اگلی آیت میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو۔ سبحان اللہ، 3 بار تاکید، 3 مرتبہ ایک ہی بات دہرا کر بتایا گیا، اس کی اہمیت کو بتایا گیا، اس تاکید کو بتا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ یہ اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ تمام مسلمانوں کا رخ کہاں ہو؟ صرف ایک طرف ہو، ایک ہی ڈائریکشن ہو سب مسلمانوں کی۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، لیکن ان سب کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہی ہونی چاہیے۔ ان کا قبلہ ایک ہی ہونا چاہیے، ان کا رخ ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایک رب کے ماننے والوں کا رخ بھی کس طرف ہے؟ ایک ہی طرف ہے، جو ان کے رب نے ان کو بتا دیا۔ کیا خوبصورت منظر لگتا ہوگا اوپر سے، ہاں؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے نا، کاش دیکھ سکتے تو کتنا اچھا لگتا کہ اگر اوپر سے دیکھ سکتے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا،
اور مسلمان جہاں کہیں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس جس کونے میں بھی ہیں، سب نے فوراً ایک ڈائریکشن کی طرف منہ کیا، عبادت کے لیے لپک پڑے۔ اسی طرح جب حرم میں بھی صفیں بنتی ہیں تو وہ بہت خوبصورت منظر لگتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ایک ہی طرف ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے۔ کون سی حجت؟ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہی قبلہ کر کے اس حجت کو بھی پورا کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ ظلم کن لوگوں نے کیا؟ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہی اہل کتاب مراد ہیں کہ جن کی کتابوں میں ذکر تھا کہ پیغمبر آخری نبی آئیں گے جن کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ یعنی اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا اور حجتیں کی۔ اور بعض کے نزدیک ان ظالموں سے مراد کون ہیں؟ یہاں مشرکین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان سے نہ ڈرو، یعنی مشرکین کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر ہی لیا ہے، یعنی خانہ کعبہ، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی ایسی باتوں سے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، جو حکم میں دیتا ہوں اس کو فالو کرو۔ اور ہوتا بھی یہی ہے نا کہ دیکھیں جب بھی ہم اللہ کے حکم کو فالو کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے درمیان کیا چیز آڑے آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ یہی لوگوں کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اچھا باقی لوگ کر رہے ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے کر لیا باقی لوگوں نے نہیں کیا تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لوگوں سے نہ ڈرو، میرا حکم ماننے میں لوگوں سے نہ ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، مجھ سے ڈرو گے تو میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں، پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے گا اور تم اصل ہدایت پاؤ گے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے اگر اللہ کا ڈر جب جس انسان کے اندر آ جاتا ہے پھر لوگوں کا ڈر آٹومیٹکلی انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو جب ہم صحیح کام کریں تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہوتے، ہر کام میں ہر بات میں نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ امتحان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کے ڈر سے، خوف سے اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔ دودھ کبھی تھن میں واپس جا سکتا ہے؟ آپ اس کو ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے نا۔ تو جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح ایسا شخص جہنم میں بھی نہیں جا سکتا جو اللہ کے ڈر سے روئے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنی بار ہم اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ لوگوں کے ڈر سے تو ہم بڑا خوف کھاتے ہیں، گھبرا پڑتے ہیں، روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے کتنی بار روتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا 3 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں، ان میں سے ایک
چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، کہ آپ ظاہری میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، سب کے سامنے کر رہے ہیں، تب بھی آپ اللہ کا ڈر ہو آپ کے دل میں. آپ تنہائی میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں تب بھی ڈر ہو. دیکھیں ظاہری معاملے میں تو اکثر ہم سوچ سمجھ کر ہی معاملہ کرتے ہیں نا، لیکن تنہائی میں بھی بندہ اگر اکیلے میں بھی کوئی معاملہ کر رہا ہے تو کس سے ڈر کے؟ اللہ کے ڈر سے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے ڈرنے والا بنائے اور ہمارے اندر سے لوگوں کا خوف، لوگوں کے ڈر نکال دے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. یعنی یہ آیت پچھلی آیت سے لنک کر رہی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پر آؤ. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا، یعنی جس طرح تم پر یہ نعمت تمام کی کہ تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تمہیں آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تمہارے لیے ہدایت کی راہیں، عمل کی راہیں کھولتا رہے گا. اور یہاں پہ اللہ کی نعمت سے مراد یہی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں مزید نکھارے گا، مزید نیکیوں کی توفیق دے گا، مزید اعمال کی توفیق دے گا، مزید تم اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، مزید تمہیں پاک کرے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں ہدایت کے، تمہیں سیکھنے کے مزید مواقع فراہم فرمائے گا. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس لیے تم کیا کرو؟ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. دیکھیں انسانوں کے معاملے میں انسان اس معاملے میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے نا. آپ کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ دوسرا بھی پھر آپ کو یاد کرے، دوسرا بھی آپ سے پھر ویسی محبت کرے. یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، تو پلٹ کر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پلٹ کر اللہ بھی اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو یاد رکھے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک آتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ نزدیک ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن پہلا قدم، پہلا سٹیپ کس کو اٹھانا ہے؟ ہمیں ہی اٹھانا ہے. تو جو اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کا رب بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. جو دل میں ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا دل میں ذکر کرتے ہیں، دل ہی دل میں اس کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو لوگوں میں ذکر کرتا ہے اللہ اس سے بہتر مخلوق یعنی فرشتوں میں اس کو یاد کرتے ہیں.
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں پر گھومتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ اپنی مراد پانے کے لیے اس طرف آؤ، پھر وہ ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک ڈھانک لیتے ہیں، پھر جب وہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ شدت سے تیری عبادت کرتے اور زیادہ شدت سے تیری تمجید بیان کرتے اور زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب اللہ کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں پھر وہ جنت کی اور زیادہ حرص اور طلب کرتے اور ان کو اور زیادہ اس کی رغبت ہوتی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ اس سے بھاگتے اور ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فلاں شخص ان میں شامل نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، کہ ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ اپنے نفس کو ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر کی عادت ڈالے تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ کی یاد کرتے ہوئے جائیں، ہماری زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہو، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہی کی رہنمائی فرماتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں کو غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پچھلی آیت سے لنک کریں تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پر نعمت تمام کریں گے، جیسے نعمت تمام کی تم میں رسول بھیج کر، جو تمہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، کتاب حکمت کی حکمت سکھاتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا، یعنی تمہاری رہنمائی کر کے، تمہیں ہدایت دے کر۔ تو وہ کب کرے گا؟ جب تم اللہ کو یاد کرو گے۔ سو تم مجھے یاد کرو تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں، قرآن میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب کیا ہے؟ شدید ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، یعنی اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اور کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟
کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا لے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر دے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ ہمارے دلوں سے لوگوں کا ڈر اور لوگوں کا خوف نکال دے، اللہ تعالی ہمیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ